السلام علیکم. آج جو میں ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ تھوڑی سی مختلف ہے. لوگوں نے مجھ سے بہت سارے میسیجز اور ریکویسٹ کی تھیں. اصل میں بات یہ ہے کہ سوال یہ بہت ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں لوگ لوز کیوں کرتے ہیں, اس مارکیٹ میں کیسے کام کرنا چاہیے, یہ مارکیٹ تو تباہی ہے, جوا ہے. بڑے عجیب عجیب گفتگو اس مارکیٹ کے حوالے سے ہوتی ہیں. جو چیز اگر انتہائی بیکار اور کسی کام کی نہ ہو تو اس چیز کو نا سلولی اینڈ گریجولی ختم ہو جانا چاہیے. انویسٹر تو ختم ہو جاتا ہے, اس کا پیسہ تو ختم ہو جاتا ہے, وہ تو برباد ہوتا ہے, مگر مارکیٹ کبھی ختم نہیں ہوئی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے 1948 میں اس کا قیام ہوا اور الحمدللہ آج تک موجود ہے اور آگے بھی موجود رہے گی. تو اس لیے میں تو یہ نہیں مانتا کہ مارکیٹ میں پرابلم ہے. پرابلم ہم میں ہوتی ہے, ہم اپنی کچھ ایموشنل اور اپنے کچھ غلطیاں ایسی کرتے ہیں جس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. اس ویڈیو کا مقصد اور ٹائٹل بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ لوز کرتے ہیں. اب لوگوں نے مجھ سے اکثر سوال کیا اس مارکیٹ میں جو ہے سکسیس ریٹ کیا ہے. تو اگر میں ان کو, حالانکہ میرا یہ بزنس ہے اور میں اس میں فل ٹائم بزنس کرتا ہوں کہ میں سارا وقت اسی کا کام کرتا ہوں, انٹرنیشنل مارکیٹ کا, اس کے باوجود میں صاف اور سچ بات کروں گا. اور وہ سچ بات یہ ہے کہ اس مارکیٹ میں جو ہے وہ 80-85% لوگ نقصان کرتے ہیں. اب لوگ کہیں گے کہ آپ ڈسکریج کر رہے ہو, تو میں ڈسکریج نہیں کر رہا. یہ سمجھنے والے کا نظریہ ہے کہ اس کو آدھی گلاس بھری نظر آتی ہے یا آدھی گلاس خالی. سمجھنا اس میں یہ ہے کہ بھائی جو 80% لوگ نقصان کرتے ہیں آپ اس میں سے کیوں ہیں؟ کیا آپ ان 80% بے وقوفوں میں ہیں؟ نہیں. آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں 20% ان لوگوں میں ہونا چاہتا ہوں جو مارکیٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں, جو سمجھ کے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ایسا ہے تو آپ بھی ان 20% میں ہو سکتے ہیں. تو بس اگر آپ 20% میں ہیں تو پھر اس مارکیٹ سے زیادہ فائدہ, پروفٹ کہیں اور نہیں ہے, کہیں اور نہیں ہے. آئی کین گارنٹی یو. بینک میں پیسے رکھ کے آپ کو پروفٹ نہیں ملے گا. ایون میں اس مارکیٹ کو ریئل اسٹیٹ سے بہتر سمجھتا ہوں. اگر میں لیکویڈیٹی کے اعتبار سے دیکھوں تو میں جب چاہتا ہوں مال بیچ دیتا ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. میری پراپرٹی کو کوئی کوڑیوں کے مول نہیں خریدتا. جو مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے میں اپنا اسٹاک اسی ریٹ پہ بیچتا ہوں. خیر بہرحال یہ تو بڑی الگ موضوع ہو جائے گا. کانٹیکس کی طرف آتا ہوں کہ آخر کیا مارکیٹ میں لوز کیوں کرتے ہیں. تو دیکھیے اس میں سب میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ رانگ انٹریز کرتے ہیں, اگر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ آپ کو انٹری کب اور کہاں لینی ہے, تو پھر یقیناً آپ غلطی تو کریں گے نا. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ غلطی نہ کریں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. صرف دیکھیے خریدنے کا تو آسان ترین کام ہے, ایک کلک کریں مال آپ خرید سکتے ہیں. کب خریدنا ہے, کیا خریدنا ہے, یہ تمام سوال ہونے چاہیے نا. اس کے لیے ایک ٹریڈنگ پلان ہوتا ہے. ٹریڈنگ پلان کیا ہوتا ہے؟ اس ٹریڈنگ پلان پر میرے چینل پر پوری ایک ویڈیو ہے. تو ٹریڈنگ پلان بنائیے, اتنا مشکل کام نہیں ہے, اور کوئی اس کے لیے آپ کو PhD کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سادہ سا انٹرمیڈیٹ بھی ہیں یا میٹرک بھی کیا ہے آپ نے, تب بھی آپ ٹریڈنگ پلان بنا سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہت سارے پوائنٹس ہیں ڈسکس کرنے کے لیے, ان میں سے کچھ میں یہاں ڈسکس کرتا ہوں کہ بغیر ٹریڈنگ پلان کے انٹر ہونا رانگ انٹری. اگر آپ کو رسک اینڈ ریوارڈ ریشو نہیں پتا کہ بھائی اگر میں اس میں انٹر ہوتا ہوں تو کتنا پروفٹ ہوگا, اور اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میرا اسٹاپ لاس کہاں ہوگا اور اس میں مجھے لاس کتنا ہوگا. لاس اگر 1 روپیہ ہوتا ہے تو پروفٹ کا جو چانسز ہیں, کیونکہ ابھی تو ٹریڈ ہوئی نہیں ہے, تو پروفٹ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ کتنی ہے. اگر وہ بھی 1 روپیہ ہے تو وہ ٹریڈ بیکار ہے. پروفٹ اگر 3 روپے ہے اور لاس 1 روپیہ ہے تو پھر اس ٹریڈ میں جانا چاہیے. یہ ہوتا ہے رسک اینڈ ریوارڈ ریشو. اگر پروفٹ 1 روپیہ اور لاس 1 روپیہ ہے تو اس کو آپ ٹریڈنگ نہیں کہیں گے, بزنس نہیں کہیں گے, جوا کہیں گے. جوا کس طرح؟ جوئے میں کیا ہوتا ہے, یا تو ہار یا جیت. تو 1 روپیہ کہ پروفٹ ہوگا, یہ 1 روپے کا لاس. یہ تو یا اور ایک پروفٹ یا ایک لاس کی بات ہو گئی. 50% پہ آ گئے. تو جو بھی چیز آپ 50% پہ کریں گے وہ تو اٹس آلموسٹ جوا. تو میرے حساب سے رسک اینڈ ریوارڈ ریشیو 3:1 ہونا چاہیے. اور پھر تیسری بات میں نے یہاں کہوں گا کہ اگنورنگ ٹرینڈ اینڈ سینٹیمنٹ, یعنی کہ آپ کو ٹرینڈ ہی نہیں پتا کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے اور آپ انٹری لینے بیٹھ گئے. یعنی کہ اگر مارکیٹ میں بلش ہے اور آپ شارٹ کرنے بیٹھ گئے, چیزیں بلش جا رہی ہیں, سینٹیمنٹ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہے. سینٹیمنٹ سمجھنا کوئی بڑی سائنس نہیں ہے. چلو ٹرینڈ کو تو پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹیکنیکل انالیسس پہ تھوڑا بہت عبور ہونا چاہیے, مگر سینٹیمنٹ تو ایک عام ٹریڈر بھی بآسانی سمجھتا ہے. صرف تھوڑی سی اس کو پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے روزانہ مارکیٹ دیکھنے کی, پھر اس کے بعد وہ اس کو سمجھنے لگتا ہے. اگر میں آگے چلوں تو پھر ایک جو اہم نقطہ اس میں اٹھتا ہے وہ ہوتا ہے ایموشنل چیزنگ کا.
ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا جذبات کے بہاؤ میں بہہ کے ٹریڈ کرتے ہیں. ریالٹی یہ ہے کہ کاروبار میں نا جذبات کا کوئی دخل نہیں ہے. ایک بڑی مشہور مثال دی جاتی ہے, اس مثال کو لٹرل میننگ میں مت لیجیے گا. جیسے کہا جاتا ہے کہ کاروباری کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا, تو اس کو لٹرل میننگ میں مت لیجیے گا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کاروباری جو ہوتا ہے صرف پروفٹ اینڈ لاس پہ فوکس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی جذبات, کوئی احساسات ان کو لے کے بزنس نہیں کرتا وہ. تو اسی طرح اگر آپ ایموشنل چیزنگ کریں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے. آپ کا جو طریقہ کار ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں ٹریڈ کر رہا ہوں, مجھے کتنا پروفٹ ہوگا. اگر پروفٹ جسٹیفائڈ ہے تو مجھے ٹریڈ کرنی چاہیے, پروفٹ اچھا نہیں ہے تو میں کیوں ٹریڈ کروں. یہ سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہونے چاہیے. ایموشن کو اگر کاروبار میں انوالو کریں گے تو وہ تباہی کا پیش خیمہ ہے. اور سب میں پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹریڈنگ بزنس ہے, مذاق نہیں ہے, یہ کوئی تماشا نہیں ہے. آپ لوگ نوکری کرتے ہو تو 8 گھنٹے کی نوکری کرتے ہو, 1 گھنٹہ جاتے ہو, 1 گھنٹہ واپس آتے ہو, 10 گھنٹے ہی ہو جاتے ہیں. جاتے ہوئے تیاری کرتے ہو 1 گھنٹے کی, 11 گھنٹے. آنے کے بعد تھک جاتے ہو, تھوڑی دیر آرام سے صوفے پہ بیٹھتے ہو, تو 12 گھنٹے کی نوکری کرتے ہو. اور 12 گھنٹے کی نوکری کر کے ایک مخصوص آمدنی آپ کی ہوتی ہے. اور اسٹاک میں جب آپ آتے ہو تو آپ کچھ بھی نہیں, آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگاتے, بس آپ سیدھا لا کے پیسے اس میں ڈالتے ہیں اور بولتے ہیں اس کو ڈبل کرو. تو یہ جو سوچ ہے نا, یہ تباہی کی سوچ ہے, یہی آپ کی بربادی کی سوچ ہے. اگر اس طرح سوچیں گے تو برباد ہے. تو لہٰذا اس کو بزنس سمجھے, ریالٹی سمجھے. ٹریڈنگ جو ہوتی ہے, مطلب آپ اگر ایموشنل حالات میں ڈیسیشن لیں گے تو تباہی ہے. پیشنس, کام ہونا چاہیے. پھر آپ کیسے ٹریڈر ہیں. اب اس کے پوائنٹ اگر دیکھیں, پرسنل ٹارگٹ کوئی نہیں ہوتے. ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے ٹرینڈ. ٹرینڈ کیا ہے اس اسٹاک کا, اس مارکیٹ کا, چاہے وہ کروڈ ہو, گولڈ ہو یا کوئی اسٹاک ہو, اس کا ٹرینڈ کیا ہے وہ ٹارگٹ سیٹ کرے گا. ابھی جیسے کروڈ اگر بلش ہے تو وہ $4 اوپر بھی جاتا ہے, ورنہ کروڈ مشکل سے $1 سے $1.5 کے اندر موو کرتا ہے پورے دن میں. تو ٹرینڈ بڑا اہمیت رکھتا ہے. پھر اس کے بعد ریونج ٹریڈنگ, انتقامی ٹریڈنگ نہیں کریں گے. ایک ٹریڈ میں لاس ہو گیا, 2000 شیئر خریدے تھے, اب چونکہ لاس ہو گیا تو اگلی ٹریڈ 5000 شیئر کی لے لی, تو بھائی اب بڑا لاس کرو گے, آہستہ آہستہ سارے پیسے ڈبو دو گے. ریونج مت کیجیے, کیونکہ آپ یاد رکھیے مارکیٹ آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کا لاس ہوا ہے, پروفٹ ہوا ہے, اس کو نہیں پتا. تو اس سے کیوں لڑ رہے ہیں, لڑے نہیں اس سے, ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد جوش و خروش کو فالو کرنا, کہ اچانک جوش میں آ جانا یا اپنے تئیں سوچ لینا کہ یار بس اب تو ایسا ہو گیا, صدر ٹرمپ واپس آ گئے, اب تو ایسا ہو جائے گا, صدر ٹرمپ نے یہ کہہ دیا اب تو ویسا ہو جائے گا. صدر ٹرمپ ایک استعارہ بن گئے ہیں, تو ایسا مت کیجیے. صدر ٹرمپ تو صبح سے شام تک کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ کے جو انٹریز اور ایگزٹس ہیں ان کو اگر آپ ایموشنل طریقے سے فوکس کرتے ہیں, یا اپنے تئیں کہ میں تو $2 پہ نکلوں گا, میں تو $1 پہ نکلوں گا, یا مطلب گھبرا جاتے ہیں, ایک ڈر اور خوف جس کو ہم فیئر اینڈ گریڈ بھی کہتے ہیں, کہ کئی دفعہ لالچ میں ہم نہیں نکلتے, کئی دفعہ ہم خوف میں جلدی نکل جاتے ہیں. تو جلدی نکلنا بھی غلط ہے اور لالچ کرنا بھی غلط ہے. لالچ اتنی کیجئے جتنا ٹرینڈ آپ کو لالچ کروا رہا ہے. ٹرینڈ میں طاقت ہے تو ٹھیک ہے, لالچ تھوڑی سی کر لیجئے, ٹارگٹ سے آگے جائیے, مگر ٹریلنگ اسٹاپ لاس کیجئے, ٹھیک ہے جی. خوف اپنے اندر مت رکھیے, مگر اتنا رکھیے کہ رسک مینجمنٹ پورا کر سکیں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اسٹاک سلیکشن, اس کو میں انفارچونیٹلی آخر میں اس پہ بات کر رہا ہوں. یہ سب میں پہلا پوائنٹ ہے کہ اسٹاک سلیکشن کیسی ہوگی اگر میں ٹریڈنگ کرنے جا رہا ہوں. اور یہ اسٹاک سلیکشن جو ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ ٹریڈنگ میں ہوتے ہی نہیں, جب آپ ٹریڈنگ میں ہی نہیں ہوتے, آپ آرام سے گھر بیٹھے ہوتے, ویکینڈ ہوتا ہے, اس وقت آپ اسٹاک کی سلیکشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف. تو رائٹ اسٹاک سلیکشن جو ہوتی ہے چلتی مارکیٹ میں نہیں ہوتی, ویکینڈ میں سکون سے بیٹھ کے ہوتی ہے. اس کے کئی کرائٹیریا ہوتے ہیں. آپ لانگر ٹرم ٹریڈر ہیں, میڈیم ٹرم ہے, سوئنگ ٹریڈر ہیں, اسکیلپر ہیں, شارٹ ٹرم ہے, تو وہ کرائٹیریا ہوتے ہیں. اس یہ ایک پوری بحث ہے اس پر, ویسے میری ویڈیو بھی چینل پر ہے, ادروائز اس پر میں کوئی اور سلیکشن آف اسٹاک پہ کوئی ویڈیو کر دوں گا, ٹھیک ہے جی. تو ہر چیز کا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. اور شارٹ ٹرم ٹریڈر ہے تو ان کے تو کرائٹیریا بہت تیز طریقے سے بدلتے ہیں, جیسے کہ کوئی اکنامک سچویشن یا وار سچویشن چل رہی ہے, کوئی حالات, کروڈ آئل کی پرائز ہے, انہوں نے فوراً اپنے اسٹاک چینج کر لیے, تو ان کے پھر کارپوریشنز کی کلوزنگ آتی ہے, بہت ساری چیزیں,
पे आउट पे स्पेकुलेशन होती है, तो जो स्टॉक की केमिस्ट्री है उसको भी समझने की ज़रूरत होती है। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन भी एक बहुत अहम चीज़ है स्टॉक के अंदर। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो भी एक लंबी बात है, यानी कि आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ कि सारे अंडे एक बास्केट में नहीं डाले जाते। हर इंसान को डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, मीडियम टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। शॉर्ट टर्म को भी अगर वो ट्रेड करता है, अगर उसके पास 10 लाख का अकाउंट है और 10 लाख से वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो 3 स्टॉक में कर सकता है, 2 स्टॉक में कर सकता है। बहुत ज़्यादा स्टॉक में ना करे और सिर्फ एक स्टॉक में पूरे पैसे ना लगाए। तो ये एक तरीका हो सकता है डाइवर्सिफिकेशन का। अक्सर लोगों के पास एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं होती, खरीद तो लेते हैं, मार्केट आसमान तक जाती है, नीचे आती है, वो आसमान पे जाते हुए भी देखते हैं और नीचे आते हुए भी देखते हैं, माल नहीं बेचते। अगर तो आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं और डिविडेंड के लिए माल खरीदते हैं तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा कि ठीक है फाइन, मार्केट देखा भी मत करो फिर कितनी ऊपर गई कितने नीचे गई, बस आपने एक स्टॉक खरीदा 5 साल के लिए रख दिया, 5 साल के बाद देख लिया कि भाई क्या उसका डिविडेंड आया है, कितना ऊपर आ गया है वो, ठीक है। मगर अगर आप स्टॉक के साथ इंटैक्ट हैं, उसको देख रहे हैं, तो फिर डिविडेंड के साथ आप उसकी स्विंग्स का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, ठीक है। और ये उसी वक्त होगा जब कोई एग्जिट स्ट्रेटजी दिमाग में होगी, और एग्जिट स्ट्रेटजी हर एक की अलग अलग हो सकती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, स्विंग ट्रेडर, स्कैल्पर, सबकी एग्जिट स्ट्रेटजी अलग होती है। जिसकी एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है वो तबाही की तरफ है। मैं ट्रेडिंग प्लान के बारे में एक जुमला मैंने पिछले 15 साल से कह रहा हूँ कि जिनके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं होता उनके पास दरअसल तबाह होने का प्लान मौजूद होता है, वो अपनी तबाही का प्लान बना चुके होते हैं। तो एग्जिट स्ट्रेटजी जिस तरह मैंने कहा अलग अलग हो सकती है, और एग्जिट स्ट्रेटजी का मतलब ये कि लॉजिक होनी चाहिए निकलने की। मैंने सोचा था 2 रुपये प्रॉफिट में निकलूंगा, 2 रुपये प्रॉफिट हो गए, बस मैं एग्जिट ले रहा हूँ, ये कोई वजह नहीं है। वजह ये हो सकती है कि कोई पैनिक आ गया, कोई एक्सटर्नल नॉइज हो गया, मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है, या उस स्टॉक ने अपनी रेजिस्टेंस पे आ गया और रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन आ रही है, ये वजूहत हो सकती है, ये लॉजिकल रीज़न होंगी। ये वजह नहीं होगी कि यार बस मेरा दिल चाह रहा है मैं निकलूँ, बस मेरे 2 रुपये हो गए मैं निकलूँगा, ये सब बेवकूफ़ाना बातें हैं, ठीक है जी। और ये तमाम चीज़ें हमको लिखनी पड़ती हैं ट्रेडिंग जर्नल में, और ट्रेडिंग जर्नल पे भी मैं कहूँगा कि पूरी एक वीडियो है मेरी चैनल पे मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है कोई 70-75 वीडियो सिर्फ हमारी प्ले लिस्ट है लर्न ट्रेडिंग, उसमें मौजूद है। हम पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, हालांकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सिखा के ट्रेड कराने का रिवाज नहीं है, मगर पिछले 15 साल से शायद मैं पहला आदमी था जिसने कोशिश की। इसीलिए मैं कभी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग तो नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रेडिंग करवाता हूँ, मगर मैं जितने लोगों के साथ भी काम करता हूँ उनको सिखा के काम करता हूँ, क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि इल्म को फैलाना चाहिए और कोई भी काम समझे बगैर नहीं करना चाहिए। ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी और कमेंट करके भी बताइए, और अगर ये फ़ायदेमंद है तो अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।